کو اس ادارے میں مطلب اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے رضامندی دے دی اور شمشاد اصول صاحب کی مہربانی ہے مرکزی صدر کی، انہوں نے بھی ٹرسٹ کیا اور مجھے سینئر نائب صدر پنجاب کا عہدہ دیا، اور چونکہ سال کلوز ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی وہ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد نئے سال سے شمشاد صاحب کہنے لگے کہ نئے ہم نے عہدے اور تنظیم نئے سرے سے بنانی ہے، تو انہوں نے تجویز دی کہ آپ کو چیئرمین بنانا ہے، لیکن میری یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو یا جس کا مجھ پہ احسان ہو وہ میں بھولتا نہیں۔ میں سندھو صاحب کے پاس گیا، بلکہ ان کو بلایا، کوئی آدھا پونا گھنٹہ میں نے پورا زور لگایا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں سینئر نائب صدر ہی ٹھیک ہوں، ان کو اس تنظیم میں کسی اہم عہدے پہ لے کے آؤں، اور ایک مجھ میں کمی ہے وہ یہ کہ میں سچ بولتا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں ان کو صدر کے عہدے پہ لے کے آؤں، جیسے بھی ہے شمشاد صاحب کو قائل کروں بعد میں، لیکن ہماری کوئی آدھا پونا گھنٹہ ملاقات کے بعد انہوں نے معذرت کی، اور ویسے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے پیچھے ہٹنا تھا یا معذرت کرنی تھی پھر مجھے نہ لے کے آتے، تو اگر مجھے لے کے آئے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ ماہ کے لیے آپ خاموش رہنے دیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کچھ ایسی ماحول پیدا ہوا کہ رانا صاحب بھی تھوڑا سا اس تنظیم سے یا ویلفیئر ٹرسٹ سے کچھ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، اور راجہ صاحب بھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو بہت شوق اور جذبے کے ساتھ اس میں شامل ہوا، تو یہ شاید میں کوئی منحوس قدم ہوں کہ میرے آنے کے بعد یہ جو لوگ تھے وہ سارے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور مجھے جب بھی اس کی کوئی تاریخ لکھے گا تو وہ ضرور کہے گا کہ جی لیاقت نوید صاحب اس میں شامل ہوئے تو یہ بھی عہدیدار پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی ہٹ گئے، یہ بھی ہٹ گئے۔ تو میں نے اس کو اپنے لیے ایک ٹارگٹ سمجھا کہ رانا صاحب کو بھی اس میں لے کے آنا ہے اور راجہ صاحب کو بھی لے کے آنا ہے۔ راجہ صاحب سے میرا اتنا جان پہچان ہے، راجہ صاحب نے بڑا کہا کہ وہ مجھے استاد کا درجہ دیتے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری میں نے شمشاد صاحب کے ذمہ ڈال دی کہ جی راجہ صاحب کو آپ قائل کریں، اور رانا صاحب کو میں نے اپنے ذمہ لیا۔ تو شروع میں تو مجھے بہت ہرڈلز آئی رانا صاحب کو منانے میں، بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ رانا صاحب نے ہمیں رضامندی دے دی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اور اس تنظیم کے ساتھ چلوں گا، کیونکہ ایک ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میری پہلی ملاقات وہ ادھر ہوٹل ہے ادھر ہی ہوئی تھی رانا صاحب سے، تو جو میری زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بندے کو پرکھنے کے لیے اس کے ساتھ مہینوں چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو مجھے احساس تھا کہ رانا صاحب اور یہ جرنلسٹ ویلفیئر ٹرسٹ یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو جو کام اور جس جذبے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ رانا صاحب کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کو اگر صدر بنا دیں تو شاید وہ نہ کر سکیں۔ یہ میری سوچ تھی۔ تو الحمدللہ رانا صاحب نے جب رضامندی دی تو پھر ہم نے شمشاد صاحب سے بات کی کہ جی ہم رانا صاحب کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اور شمشاد صاحب کا بڑا پن ہے۔ میرا جتنے دوست بیٹھے ہیں ان میں سے سب سے پرانا اگر تعلق ہے کسی کے ساتھ وہ یا سلیم صاحب کے ساتھ ہے، لیکن سلیم صاحب سے بھی زیادہ قریبی تعلق میرا رانا صاحب کے ساتھ ہے۔ میں 2005 میں ادھر ڈپٹی ڈی او آیا تھا، تو اس وقت سے میرا رانا صاحب کے ساتھ تعلق، شمشاد صاحب سے تعلق قائم ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے
جو سر کو تجویز دی انہوں نے منوان اس کو قبول کر لیا الحمدللہ۔ وہ جو ایک مجھے تھا کہ ایک میرے آنے سے تو شاید کچھ اس میں وہ نزا پیدا ہو گیا ہے، وہ چیز ختم ہو گئی، اور آج میں مجھے دلی خوشی ہے کہ رانا صاحب واپس آ گئے اور راجہ صاحب واپس آ گئے، اور آج نئے سرے سے نئے سال سے اس تنظیم کا جو باضابطہ پہلا اجلاس ہے اور اس میں عہدیداران کا انتخاب ہوا ہے، اور شمشاد صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اس کمیٹی میں بھی مجھے شامل کیا جو عہدیداران کا جس نے انتخاب کیا۔ شمشاد صاحب کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے، ایک ٹرسٹ کو کوئی 26-27 سال سے ریگولر چلانا، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ کچھ مسائل آتے ہیں، مجھے دوستوں نے کچھ مسائل شیئر کیے، میں نے سب دوستوں کو یہی کہا کہ بھائی جب شمشاد صاحب اکیلے ہیں، ہم ان کے دستے بازو نہیں بنیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔